اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرو، یعنی خالی ہجرت کر کے جنت نہیں ملے گی، چاہے نبی کے شانہ بشانہ ہی کیوں نہ کی ہو، پھر بعد میں بدر میں بھی نظر آؤ، احد میں ایسا نہ ہو کہ نبی بلا رہے ہو تم بھاگ رہے ہو۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ جہاد بھی کرو۔ اپنے غموں میں آیا جو شبیر کا خیال، شفا سڑک کے شکر میں تبدیل ہو گیا، ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں، ہر غم غم شبیر میں تحلیل ہو گیا۔ اور محمد والے محمد بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد محمد سلامت رہے۔ میں بہت تیزی سے یہاں سے آگے بڑھ جاؤں۔ تو دوسرا درجہ کیا ہے؟ ایمان لاؤ، ہجرت کرو، جہاد کرو، اس کے بعد جنت ملے گی؟ نہیں۔ یہ کر لینے کے بعد قرآن کہہ رہا ہے اولئک یرجون رحمت اللہ، 218 آیت کا نشان ہے سورہ بقرہ۔ ایسے لوگوں کو جو یہ کام کر لیں انہیں چاہیے اللہ کی رحمت سے امید رکھیں، بڑا بخشنے والا ہے، شاید بخش دے۔ یعنی ابھی بھی بخشش کا یقین نہیں ہے بلکہ امید ہے، بخشش کی امید ہے۔ اس کے بعد تیسرا درجہ سورہ توبہ کی 20ویں آیت میں کہا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ اولئک هم الفائزون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا، اور اب مطالبہ بڑھ گیا کہ اپنے مال سے بھی جہاد کیا، اپنی جان سے بھی جہاد کیا، ایسے لوگوں کا درجہ اللہ کے ہاں زیادہ بلند ہے۔ اولئک هم الفائزون، اور یہی لوگ کامیابی پا جانے والے لوگ ہیں۔ تو وہ جو پہلا درجہ تھا وہاں بخشش نہیں تھی، دوسرا درجہ تھا امید پیدا ہو گئی، اور تیسرا درجہ وہ ہے ایمان کا کہ اگر کوئی تیسرے درجے تک آ جائے تو اللہ نے کہا ہے یہی لوگ کامیابی پا جانے والے لوگ ہیں۔ صلوات پڑھے محمد تو یہ 3 درجے ہو گئے، اور اس کے بعد کے مدارج اب ذرا تصور کیجئے کہ سلمان ایمان کے 9ویں درجے پر ہیں۔ میں نے تیسرے درجے پہ بات کو روک دیا، اور اب میں اس سے آگے اگر درجہ بتاؤں، آپ کو معلوم ہے اس سے آگے درجہ عزادار حسین ابن علی کا درجہ ہے، اس سے آگے ہے۔ وہاں اپنی بخشش کا تو یقین ہے، وہاں تو محشر میں کھڑے ہو کر امتوں کو بخشنے کی بات ہو رہی۔ پھر صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں چوتھے درجے پر ایک بڑی شفاعت کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ یہاں ذرا سی توجہ کا خواہش مند ہوں، اور اس کے بعد میں مسائل سے متصل ہو جاؤں۔ چوتھا درجہ سورہ تحریم اور اس کی 8ویں آیت۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ایک ہوم ورک بھی دے دوں، ہوم ورک بھی تو ملنا چاہیے۔ اور وہ ہوم ورک یہ ہے کہ آج سونے سے پہلے آپ سب نے سورہ تحریم کی پہلی 8 آیتوں کا ترجمہ پڑھنا ہے، بس اتنا سا ہوم ورک ہے۔ آپ 8ویں آیت کا ترجمہ میں ابھی پڑھوں گا، اس سے پہلے کا ترجمہ آپ پڑھیے گا، اور پھر آپ وہیں سے مجھے داد دے دیجیے گا۔ جب آپ ترجمہ پڑھیں گے پھر وہیں سے مجھے آپ داد دیں گے۔ سورہ تحریم اور پہلی سے 7 آیتیں تک آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے۔ 8ویں کا ترجمہ میں چوتھے درجے پہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ قرآن، اور یہ بڑی شفاعت ہے، میں مقام محمود کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے یوم لا یخزی اللہ نبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ قرآن کہہ رہا ہے قیامت کا دن وہ ہوگا، بہت غور توجہ کا طالب ہوں، اس لیے کہ تفسیر قرآن کی منزل ہے۔ قیامت کا دن وہ ہوگا لا یخزی اللہ نبی، اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ میں نے بڑا کھینچ کے یہ ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ قیامت کا دن وہ ہوگا، یوم کے معنی کیا ہے؟ دن۔ یوم عید، یوم عرفہ، یوم عاشور۔ یوم کے معنی عید، دن۔ اور آپ حیرت کریں گے کہ قرآن میں زیادہ تر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے روز قیامت کے لیے، مالک یوم الدین۔ کیا ترجمہ کرتے؟ روز جزا کا مالک ہے۔ حیرت اس بات پر کریں گے آپ کہ آپ کے سال میں 365 دن ہوتے ہیں، اور دن کو عربی میں کہتے ہیں یوم، اور قرآن میں لفظ یوم 365 مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ صلوات پڑھے محمد کیا شان ہے قرآن کی۔ اس موقع میں ایک موقع یہ ہے
کہ یوم لا یخزی اللہ نبی والذین آمنوا، اور بہت غور طلب بات ہے، میں آپ کی توجہات کا طالب ہوں، قیامت کا دن وہ ہوگا جس دن اللہ، بڑی عجیب و غریب بات کی اللہ نے قرآن میں اس موقع پر، کہ اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دے گا. ابھی رسوا نہ ہونے دینے سے کیا مراد ہے؟ رسوا نہ ہونے دینے سے مراد یہ ہے کہ نبی جس کی طرف اشارہ کریں گے اسے بخش دے گا، نبی کی بات کو ٹالے گا نہیں. لیکن اب پورا ترجمہ سنیے، یوم لا یخزی اللہ نبی، آیت رکی نہیں، پھر کہا والذین آمنوا نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، قیامت کا دن وہ ہوگا جس دن رسول رسوا نہیں ہوں گے، اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دے گا. والذین آمنوا معہ، اور اللہ ان صاحبان ایمان لوگوں کو بھی رسوا نہیں ہونے دے گا. کہ کون ہے یہ صاحبان ایمان لوگ؟ اگر یہ معہ نہ ہوتا تو ہر ایرا غیرہ کلمہ پڑھ کے اس میں داخل ہو جاتا. ابھی میں وضاحت کر رہا ہوں، اگر یہ معہ نہ ہوتا تو میں نے کہا ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ کلمہ پڑھ کے اس میں داخل ہو جاتا کہ یہ صاحبان ایمان ہم ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ قیامت کے دن نبی کو رسوا نہیں ہونے دے گا اور ان صاحبان ایمان لوگوں کو رسوا نہیں ہونے دے گا. الذین آمنوا معہ، کون صاحبان ایمان؟ وہ جو رسول کے ساتھ ایمان لائے، علیہ نہیں ہے. تو توجہ کیجئے گا میری بات پر، علی کے معنی پر. بھائی میں رسول اللہ کے ساتھ ایمان نہیں لایا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں میں رسول اللہ پر ایمان لایا، آپ رسول اللہ پر ایمان لائے، اصحاب رسول اللہ پر ایمان لائے، ازواج رسول اللہ پر ایمان لائی، محدثین رسول اللہ پر ایمان لائے، مفسرین رسول اللہ پر ایمان لائے، متکلمین رسول اللہ پر ایمان لائے، تابعین رسول اللہ پر ایمان لائے، تبع تابعین رسول اللہ پر ایمان لائے، مجتہدین رسول اللہ پر ایمان لائے. قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ پر ایمان لانے والے اور ہیں، رسول اللہ کے ساتھ ایمان لانے والے اور. سبحان اللہ. قرآن ہے، اور اگر حدیث ہوتی پھر ہم قالا قیلا کرتے رہتے بیٹھ کے 100 قسمیں نکالتے. قرآن ہے. لفظ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، میں آیت قرآنی پیش کر رہا ہوں، وہ لوگ جو رسول اللہ کے ساتھ ایمان لائے. اب سوال یہ ہے کہ یہ ساتھ ایمان لانے والے کون ہیں؟ اب پوری آیت سمجھو قرآن کی. کہہ رہا ہے یوم لا یخزی اللہ نبی، سورہ تحریم کی 8ویں آیت ہے، ترجمہ یاد ذہن میں رہے. یوم لا یخزی اللہ نبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، رسول آ رہے ہوں گے، اللہ انہیں رسوا نہیں ہونے دے گا اور ان کے ساتھ وہ لوگ آ رہے ہوں گے. اب یہاں پر الذین آمنوا ہے یعنی وہ لوگ، مگر میں واحد کے صیغے سے ترجمہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ جیسا پہلا ہے ویسا ہی درمیانہ ہے، جیسا درمیانہ ویسا آخر. تو میں واحد کے صیغے سے ترجمہ کر رہا ہوں کہ اللہ قیامت کے دن اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دے گا اور اس صاحب ایمان کو بھی رسوا نہیں ہونے دے گا، وہ جو رسول اللہ کے ساتھ ایمان لایا. میں نے واحد کا صیغہ دیا، وہ جو رسول اللہ کے ساتھ ایمان لایا. اب قرآن کہہ رہی ہے نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، وہ جو رسول اللہ کے ساتھ ایمان لایا، وہ جب قیامت میں رسول کے ساتھ آ رہا ہوگا تو اس کی کیفیت یہ ہوگی، رسول کی نہیں. ترجمہ کر رہا ہوں، نورہم ہے، ضمیر اس کی طرف پلٹ رہی ہے، میں نے واحد سے ترجمہ کیا. اس کی کیفیت یہ ہوگی نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، کہ جب وہ رسول اللہ کے ساتھ آ رہا ہوگا تو اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس کا نور اس کے آگے پیچھے ہوگا، اس کا نور اس کے آگے دائیں بائیں ہوگا. یقولون نورنا اتمم لنا، اور کہے گا پروردگارا ہمارے نور کو ہمارے لیے مکمل کر دے. اب میری خواہش ہے کہ آپ اس منظر کو ذہنوں میں محفوظ کریں کہ نبی آ رہے ہیں، نبی کے ساتھ وہ آ رہا ہے جو نبی کے ساتھ ایمان لایا، اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کا نور اس کے آگے پیچھے ہے، اس کا نور اس کے دائیں بائیں ہے. اور یہ منظر اگر ذہنوں میں محفوظ ہو جائے تو میرے ساتھ چلیے 57واں سورہ قرآن مجید کا، سورہ مبارکہ حدید، اور یہ اس کی 13ویں آیت ہے. اب قرآن کہہ رہا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرنا قیل انظرنا نقتبس من نورکم ارجو وراکم فالتمسوا نورا. سورہ حدید 57واں سورہ 13ویں آیت. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات، قیامت کا دن وہ ہوگا جس دن منافق مرد بھی بولیں گے، منافق عورتیں بھی بولیں گے. سن لیا ترجمہ آپ نے؟ سب سن لیا؟ قیامت کا دن وہ ہوگا جس دن منافق مرد بھی بولیں گے
منافق عورتیں بھی بولیں گی. اچھا رک جائیے, یہ جو میں نے ترجمہ کیا یہ مزاج قرآنی کے خلاف ہے. پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے, اللہ قرآن میں عورتوں سے بات نہیں کرتا. عورتوں سے معذرت کے ساتھ, خواتین سے معذرت کے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ خواتین کہیں کہ بھئی آپ نے تو ہمیں بالکل ہی نکال باہر کر دیا, لیکن میں کیا کروں, اب یہ قرآن بات نہیں کرتا. آپ جائیے اٹھا کر قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا ہے, ترجمہ کیا ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں. ایمان والیوں کو مخاطب نہیں کیا. قل یا ایھا الکافرون, حبیب کافر مردوں سے کہہ دو. کافرون مردوں کا صیغہ ہے, کافرات کا تذکرہ نہیں ہے. تو جب کافروں سے بات کی تو مردوں سے بات کی ہے. جب صاحبان ایمان سے بات کی, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, اے ایمان لانے والوں ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا. تو کیا یہ ایمان لانے والیوں پر روزے فرض نہیں ہے یا نہیں؟ تو ایمان لانے والیوں کو مخاطب نہیں کیا, کافروں کو مخاطب کیا, کافرات کو مخاطب نہیں کیا, مسلمین کو مخاطب کیا, مسلمات کو مخاطب نہیں کیا, مومنین کو مخاطب کیا, مومنات کو مخاطب نہیں کیا, مراد لے لیا. تو جب کافر مردوں سے بات کی تو مراد کافر عورتیں بھی ہیں, جب مومن مردوں سے بات کی تو مراد مومن عورتیں بھی ہیں, مومنات. جب مسلم مردوں سے بات کی تو مراد مسلمات بھی ہیں. لیکن اس آیت میں جب قرآن پہنچا ہے تو مزاج سے ہٹ کے بات کی ہے. کہہ رہا یوم یقول المنافقون والمنافقات, قیامت کا دن جب منافقین کی بات کی تو منافقات کو مراد نہیں لیا. قیامت کا دن وہ ہوگا جس دن منافق مرد بھی بولیں گے, منافق عورتیں بھی بولیں گی. اب میں کیا کروں, ہوں گی کچھ ایسی وی آئی پی منافقات جن کا تذکرہ کرنا قرآن نے ضروری سمجھا. صلوات پڑھے محمد. بات تو پہنچ گئی, بات تو پہنچ گئی نا کہ بھئی کوئی ہوں گی کوئی ایسی وی آئی پی قسم کی پروٹوکولز ہیں ان کے. کہہ رہا یوم یقول المنافقون, وہ منظر ذہنوں میں ہے نا سب کے کہ نبی آ رہے ہیں, نبی کے ساتھ وہ آ رہا ہے جو نبی کے ساتھ ایمان لایا. اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کا نور اس کے آگے پیچھے ہے, اس کا نور اس کے دائیں بائیں ہے. یہ میں نے آیت پڑھی ہے سورہ تحریم 66واں سورہ اور اس کی 8ویں آیت پڑھی. اور اب میں نے جو آیت پڑھی ہے یہ سورہ حدید 57واں سورہ 57 اور اس کی 13ویں آیت 13. وہی دن ہے, نبی آ رہے ہیں, نبی کے ساتھ وہ آ رہا ہے جو نبی کے ساتھ ایمان لایا, اس کا نور اس کے آگے پیچھے ہے, اس کا نور اس کے دائیں بائیں ہے. اور اب قرآن کہہ رہا ہے یہی وہ دن ہے. یقول المنافقون والمنافقات, منافق مرد بھی بول رہے ہیں, منافق عورتیں بھی بول رہی ہیں. کیا بول رہی ہیں وہ پوری بات سنیے. یقول المنافقون والمنافقات, خطابت نہیں ہے یہ کوئی, میں ترجمہ کر رہا ہوں. یہ یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا, قیامت کا دن وہ ہوگا جس دن منافق مرد بھی بولیں گے, منافق عورتیں بھی بولیں گی. کس سے؟ للذین آمنوا, اس ایمان لانے والے سے کہیں گی, ایمان لانے والے سے کہیں گے, نبی سے نہیں. نبی سے کہنے کے لیے اب کچھ بچا کہاں ہے, نبی سے کچھ نہیں کہیں گے. یہ ایمان لانے والے سے کہیں گے یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا, کیا کہیں گے؟ انظرنا, ذرا ہماری طرف بھی دیکھ لے. حالت تو دیکھیے, وہ جو نبی کو دنیا میں نور نہیں مانگ رہے تھے ان کی حالت دیکھیے. کہہ رہے ذرا ہم انظرنا, کہیں گی انظرنا, ذرا ہماری طرف بھی دیکھ لے. نقتبس قیل نقتبس من نورکم, کہیں گی کہ اگر تو کہے تو تیرے نور میں سے تھوڑا سا ہم بھی لے لیں. قرآن ہے, کہہ رہا ہے کہ کہیں گی کہ اگر تو کہے تو تیرے نور میں سے تھوڑا سا. تو وہ جو دنیا میں محمد کو نور نہیں مان رہے تھے, آخرت میں اتنے پریشان ہو گئے کہ محمد کے ساتھ آنے والے سے نور مانگ رہے. صلوات پڑھے محمد. ہاں ابھی بات ختم نہیں ہوئی, وہ نور والے کا جواب بھی سنیے. کہیں گی نقتبس من نورکم, اگر تو کہے تیرے نور میں سے تھوڑا سا ہم بھی لے لیں. یہ سب ترجمہ ہے آیتوں کا, کمال دیکھیے قرآن کا. نقتبس من نورکم, اگر تو کہے تو تیرے نور میں سے تھوڑا سا ہم بھی لے لیں. تو وہ نور والا بھی تو کچھ جواب دے گا. وہ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ نقتبس من نورکم قیل ارجو وراکم, وہ کہے گا مجھ سے کیا نور مانگ رہے ہو, ارجو وراکم فالتمسوا نورا, اب مجھ سے کیا نور مانگ رہے ہو, جاؤ دنیا میں واپس پلٹ جاؤ اور ان سے جا کے نور مانگو جنہیں دنیا میں اپنا پیر بنائے بیٹھے تھے. صلوات پڑھے محمد.
مجھ سے کیا مانگ رہے ہو؟ جاؤ پلٹ جاؤ، ارجو وراکم، واپس پلٹ جاؤ۔ پھر آیت آگے دیا، میں نے آیت کو چھوڑ دیا کہ اللہ ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے گا اور ایک دیوار کے اس طرف والوں کو جنت میں اور اس طرف والوں کو جہنم میں پھینکے گا۔ تو قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ نور ہے۔ سورہ نور سب کے ذہنوں میں ہے نا، 35واں سورہ ہے قرآن مجید کا، 24واں سورہ اور اس کی 35ویں آیت، آیت نور۔ اور دیکھیے یہ نور قرآن کا کتنا اہم موضوع ہے۔ جائیے قرآن اٹھا کے دیکھیے، جب تورات کی بات کی کہا انزلنا التوراۃ، سورہ مائدہ کی 44ویں آیت، کہا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہم نے تورات کو نازل کیا، اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے۔ انجیل کی بات کی سورہ مائدہ 46ویں آیت، کہا آتیناہ الانجیل فیہ ھدی و نور، ہم نے انجیل کو نازل کیا، اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے۔ ان ھذا القرآن، قرآن کے لیے کہہ رہا ہے، یہدی للتی ہی اقوم، ہم نے قرآن کو اچھی باتوں کی طرف ہدایت بنا کر بھیجا۔ تو کہنے لگا انزلنا علیکم نورا مبینا، ہم نے تمہاری طرف کتاب نہیں اتاری، ہم نے تمہاری طرف نور مبین اتارا۔ تورات نور، انجیل نور، قرآن نور۔ سورہ شورى میں کہا 52ویں آیت، ما کنت تدری ما الایمان ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا، ہم نے کتاب کو بھی نور بنایا، ہم نے ایمان کو بھی نور بنایا۔ اور میں نے آپ سے کہا اتنا اہم موضوع ہے قرآن کا نور کہ پورا سورہ مبارکہ نور اور اس کی آیت نور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض مثلا نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجۃ، الزجاجۃ کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها مضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ آیت نور قرآن کہہ رہا ہے، اور ترجمہ بھی سن لیجیے کہ اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں اس آیت کا ترجمہ پیش کروں گا، وضاحت میں نہیں کر سکتا، اور آپ کو اس آیت کا ترجمہ سننے کے بعد پتہ چلے گا در معصوم پہ جانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے۔ اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، مثلا نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اس کے نور کی مثل ایسی ہے جیسے ایک آسمان پر ایک فانوس لٹک رہا ہے، اور وہ فانوس ایسا ہے جیسے آسمان کا چمکتا ہوا روشن ستارہ، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور ایک تاک میں چراغ جل رہا ہے، اور چراغ کو جو تیل مل رہا ہے وہ ایسے مبارک شجر سے مل رہا ہے جو نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے، یکاد زیتھا مضیء، وہ تیل سیدھا چراغ تک آ رہا ہے، ولا لم تمسسہ نار، وہ تیل آگ کو چھو نہیں رہا پھر بھی چراغ روشن ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے پھر بھی چراغ روشن ہے۔ پھر کہنے لگا ولا لم تمسسہ نار، اور اگر یہ آگ بیچ میں نہ ہوتی تو نور کے فوراً بعد نور ہوتا۔ میں کیسے اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں؟ کہہ رہا ہے اگر یہ آگ بیچ میں نہ ہوتی تو نور کے فوراً بعد نور علی نور، نور کے فوراً بعد نور ہوتا۔ اگر اب بھی آپ کو نور علی نور سمجھ میں نہیں آیا تو 8 ہجری کے مکے میں علی کو محمد کے کاندھوں پر بلند ہوتا ہوا دیکھیے، نور علی نور سمجھ میں آیا۔ صلوات پڑھے محمد یادی اللہ، بس گفتگو ختم ہو گئی۔ یادی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے اس کی نور کی طرف ہدایت کرتا۔ بھائی اگر کوئی نور کو نور مانے تو اللہ نے اس کی ہدایت کی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی نور کو نور ہی نہ مانے تو وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ بھائی اللہ کی مرضی جو چاہے کرے، اللہ کی مرضی تو آپ کے علم میں ہے نا۔ وعلی اللہ قصد السبیل منہا جائر ولو شاء لہداکم اجمعین۔ بھائی دنیا کے ٹیڑھے میڑھے راستوں میں ترجمہ، اللہ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے راستے کی خود حفاظت کرے، اور اگر چاہتا تو 100% سب کی ہدایت کر دیتا، اس نے چاہا اس نے نہیں چاہا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، اس کی مرضی، جسے چاہے حکومت دے جسے چاہے حکومت لے لے۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے 26ویں آیت، اس کی مرضی، جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلیل کرے۔ تو اس کی مرضی میں تو کوئی مداخلت نہیں کر سکتا نا۔ بھائی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میں کل میں فلاں کام کروں گا تو میں ہوتا کون ہوں یہ کہنے والا کہ میں کروں گا جب تک انشاءاللہ نہ کہہ لوں۔ انشاءاللہ کے معنی کیا ہے؟ اگر اللہ نے چاہا تو کروں گا، اگر اللہ ہی نے نہیں چاہا تو میں کیا کروں گا۔ اور دیکھیے جو انشاءاللہ ہے یہ رسول خدا کو حکم ہے قرآن میں، لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا انشاءاللہ۔ حبیب جب بھی کل کے لیے گفتگو کیا کیجئے تو ہرگز یہ نہ کہا کیجئے کہ میں فلاں کام کروں گا،
جب تک انشاءاللہ نہ کہہ لیں. اور یہی وجہ ہے کہ امت جب بھی کل کی بات کرتی ہے آج تک کیا کہتی ہے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. اب وقت نہیں ہے کہ میں علم حتمی اور علم مشروطی پر گفتگو کروں، لیکن بات کو ختم کرنے کے لیے دو بات جملے کہہ کے مسائل سے متصل ہو رہا ہوں. اللہ انشاءاللہ رسول کو حکم ہے کہ جب کل کوئی کام کرے تو کیا کہیں؟ انشاءاللہ. لا تقولن، جو عربی جانتے ہیں تصدیق کریں، لا تقولن نون تاکید ثقیلہ ہے، یعنی ہر صورت میں نہ کہنے کی کوئی گنجائش نہیں. حبیب جب کل کی بات کیا کرو تو انشاءاللہ کہا کرو. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اسی لا تقولن کے وزن سے رسول کی حدیث ہے. ایک مقام پہ کہنے لگے لَأُوتِيَنَّ رَایَةً غَدًا، ترجمہ کروں کل میں علم اس شخص کو دوں گا رجلاً کرارن غیر فرار. یہی ہے نا حدیث. میں نے ساری کتابیں دیکھی ہیں، آپ اپنی تسلی کر لیجئے، کہیں رسول نے انشاءاللہ نہیں کہا. پوری حدیث دیکھ لیجئے، کہہ رہے میں کل علم دوں گا، ہر صورت میں عطا کروں گا. غدن، غدن کے معنی کیا؟ کل. وہاں آیت میں کیا تھا؟ لا تقولن لشائن انی فاعل ذالک غدن. حبیب جب کل کی بات کیا کرو تو یہ نہ کہا کرو کہ میں فلاں کام کروں گا جب تک انشاءاللہ نہ کہہ لوں. اور رسول کیا کہہ رہے؟ لَأُوتِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا کرار غیر فرار. اب کل میں علم اس شخص کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. میں نے اپنا ذمہ داری پوری کی ہے، آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، مجھے دکھا دیجئے کہیں رسول نے انشاءاللہ کہا ہو. کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے کہ رسول نے انشاءاللہ کہا ہو. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں یا رسول اللہ، آپ کو قرآن کا حکم تھا سورہ کہف میں 23ویں اور 24ویں آیت ہے، لا تقولن، یہ 23ویں اور 24ویں آیت ہے. آپ کو قرآن کا حکم تھا کہ جب کل کی بات کیا کیجئے تو انشاءاللہ کہا کیجئے. آپ نے کہا میں کل علم دوں گا، آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تو رسول کہیں گے تم نے آیت کو نہیں پڑھا. آیت کہہ رہی ہے لا تقولن لشائن، جب اپنی مرضی سے کام کیا کرو انشاءاللہ کہا کرو. میں اپنی مرضی سے کب دے رہا ہوں؟ میں تو اللہ کی مرضی سے عطا کر. بات پہنچ گئی. میں اپنی مرضی سے دیتا تو انشاءاللہ کہتا. میں اپنی مرضی سے کب دے رہا ہوں؟ لشائن ہے وہاں پر، اور دے نہیں رہا، عطا کر رہا ہوں. عطا کے معنی تو آپ سب کے ذہنوں میں ہے نا کہ واپس نہیں ہوتا. بھائی تصویر میں آپ کو دے دوں، کل ہو سکتا ہے میں کھڑا ہو جاؤں، لائیے جناب میں یہ تصویر واپس کرتی ہوں. لیکن اگر میں یہ تصویر آپ کو عطا کر دوں پھر میرا اپنا واپس مانگنے کا حق ختم ہو جاتا ہے. دلیل دوں، سلیمان نے، اب وقت نہیں ہے آیتیں آیتیں پڑھنے کا، سلیمان نے حکومت مانگی بارگاہ خدا میں. قرآن گواہ ہے کہ پروردگارہ مجھے ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے. اور جو حکومت اللہ نے حضرت سلیمان کو دی، اس استجابت میں جو آیت آئی ہے قرآن کی، کہذا آتاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب. سلیمان ہم نے تمہیں حکومت عطا کر دی. فمنن او امسک، قرآن سے حوالہ دے رہا ہوں. عطا کے معنی قرآن نے بتلائے ہیں. اب چاہے رکھو چاہے بانٹ دو. علی کو علم عطا ہوا ہے، اب چاہے رکھے چاہے اپنے چاہنے والوں میں بانٹ. صلوات پڑھے محمد. اور میں آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں کہ یہ علم علی کو جو عطا ہوا ہے یہ عصمت انسانی کا علم ہے. یہ جو علم ہے یہ اسلام کا علم ہے، یہ اخلاق حسنہ کا علم ہے. یہ علم وہ ہے جو اللہ نے آدم کو عطا کیا تھا، اور آدم نے یہ علم شیس کو دیا، اور شیس نے انوش کو دیا، اور انوش نے قینان کو دیا، اور قینان نے معیل کو دیا، اور معیل نے زرق کو دیا، اور زرق نے اخلیح کو دیا، اور اخلیح نے مستشقر کو دیا، اور مستشقر نے ادریس کو دیا، اور ادریس نے نوح کو دیا، اور نوح نے سام کو دیا، اور سام نے اربش کو دیا، اور اربش نے عابر کو دیا، اور عابر نے ساہوت کو دیا، اور ساہوت نے لاہوت کو دیا، اور لاہوت نے عبد مناف کو دیا، اور عبد مناف نے ہاشم کو دیا،
اور ہاشم نے عبد المطلب کو دیا اور عبد المطلب نے رسول اللہ کو دیا، اور رسول اللہ آج یہ علم علی کو دے نہیں رہے، عطا کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان میں کوئی علمدار نہیں کہلاتا۔ یہ علم حمزہ کو بھی ملا لیکن حمزہ علمدار نہیں ہوئے۔ یہ علم جعفر کے ہاتھوں میں آیا مگر جعفر کو کوئی علمدار نہیں لکھتا۔ یہ علم خود علی مرتضیٰ کے پاس رہا مگر کہیں آپ نے علی مرتضیٰ کو علی علمدار لکھا ہوا نہیں دیکھا ہوگا، مگر یہ علم حسین نے عباس کو ایسا عطا کیا۔ اب قیامت تک لکھا جائے گا عباس علمدار، لشکر شبیر کا سالار۔ سالار کے معنی معلوم ہے آپ کو؟ بس علم برآمد ہوگا نا سرکار کا۔ سالار کے آپ کو معنی معلوم ہے؟ یہ تو آپ نے سنا ہے نا کہ سالار تھے لشکر کے۔ سالار کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب لشکر حالت جنگ میں ہو تو جنگ کی ترکیب کو طے کرے، کب کون لڑے گا، کب کس نے جانا ہے، یہ سالار طے کرتا ہے، اور جنگ کو برابر لگا کے رکھنا سالار کا کام۔ کیسا سالار ہے حسین کے لشکر کا؟ اگر آپ یزید کی فوج کی تعداد اٹھا کر دیکھیں، تاریخ میں بہت سی تعداد ملے گی، کم سے کم تعداد 30,000، 50,000، 70,000، 1,00,000، اس سے زیادہ کی روایتیں مل جاتی۔ میں اگر کم سے کم کی تعداد بھی لوں تو 72 کو 30,000 سے اثر تک لڑائے رکھنا عباسی کا کام تھا۔ کیا شان ہے سالار لشکر حسین کی۔ ان العباس کان وسیما جسیما جمیلا يركب الفرس المتهم ورجله يقطعان على الارض ويقال له قمر بني هاشم۔ عباس کی کیفیت یہ لکھی مورخین نے کہ جب دو بھی فرس پر سوار ہوتے تھے تو ان کے قد کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے پیر زمین پر خط کھینچتے ہوئے چلتے۔ حضرت عباس کو تاریخ میں شجاعت سے پہچانا ہے، حالانکہ حضرت عباس نے میدان کربلا میں جنگ نہیں کی، جنگ کی تو اجازت ہی نہیں ہوئی۔ شب عاشور آپ تاریخ مقاتل تو مطالعہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا، رات ہی کو علی اکبر سے بیٹھ کر عباس نے طے کر لیا تھا کہ علی اکبر صبح جنگ ہوگی اور میں اور تم اس لشکر کا خاتمہ کر دوں گا۔ ساری ترکیب علی اکبر اور عباس کے درمیان طے تھی، اور اسی حالت میں شب عاشور حضرت عباس اپنی تلوار کو سیکل کر رہے تھے، اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے خیمے کے باہر تلوار کو تیز کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ کیا دیکھتے ہیں کہ بھتیجی قریب آئی اور آ کے کہنے لگی، چچا عباس آپ کو بابا نے یاد کیا۔ اب جو یہ سنا نا کہ مولا نے یاد کیا، اسی کیفیت میں تلوار اٹھا کر کھڑے ہو گئے اور بھتیجی کے ساتھ چلے حسین کے خیمے کی طرف، اور خیمے شبیر میں داخل ہوئے سر جھکا کر، تو کیا دیکھتے ہیں کہ بہن اور بھائی دونوں بیٹھے ہوئے، شہزادی زینب بیٹھی ہوئی، امام حسین بیٹھے۔ خدا جانے کہ بہن بھائی میں کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ شب عاشور حسین نے جب عباس کو دیکھا نا تو کہا، عباس کیا کر رہے تھے؟ کہا آقا صبح جنگ ہوگی، اپنی تلوار کو تیز کر رہا۔ ایک جملہ امام حسین نے کہا، عباس تلوار کو نیام میں رکھ لو۔ بھئی یہ جملہ کہنا تھا کہ اطاعت کا یہ عالم ہے حضرت عباس کی، کہ سر نہیں اٹھایا، اسی کیفیت میں تلوار کو نیام میں رکھا، مگر تاریخ کہتی ہے کہ ایک عجیب جملہ منہ سے ادا کیا، ایک آیت قرآنی کو منہ سے ادا کیا۔ جیسے ہی سنا نا کہ حسین کہہ رہے تلوار کو نیام میں رکھو، عباس نے تلوار نیام میں تو رکھی لیکن یہ کہتے ہوئے رکھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عباس سمجھ گئے، عباس سمجھ گئے کہ اب اجازت نہیں ہے، مجھے جنگ کی اجازت نہیں ملے گی۔ اسی کیفیت میں شب عاشور عباس نے گزار دی، اور شب عاشور ہی تو ہے نا
شب عاشور ہے کہ جب ایک مرتبہ پہلا بڑا حملہ ہوا تو حسین کسی کو بھی بھیج سکتے تھے، کسی سے بھی کہہ سکتے تھے کہ جاؤ جا کے ایک دن کی مہلت مانگ کے آؤ. نہیں، حسین نے عباس سے کہا وہ جو ایک لہجہ بات نہ کرے، جس کی شجاعت کا یہ عالم ہو، اسے حسین کہہ رہے جاؤ جا کر ایک دن کی مہلت لو. میں نے مقتل میں دیکھا عباس جب مہلت لینے کے لیے گئے ہیں، کیفیت یہ تھی کوئی کہتا تھا مہلت دو، کوئی کہتا تھا مہلت نہ دو، لیکن اطاعت حسین کا عالم یہ تھا. عباس کی تیوری پر بل نہیں پڑا، سر جھکا کے کھڑے رہے. ایک دن کی مہلت لے کر جاؤں گا. آقا نے کہا ہے خدا کی قسم آج آپ جب کربلا جائیں خدا آپ کو روزہ حضرت عباس کی زیارت کرائے، جا کر زیارت حضرت عباس کے روزے میں پڑھے اور منت مانیے. جو شخص یہ منت مانے کہ اگر میں کربلا جاؤں گا روزہ امام حسین میں پہلی زیارت وارثہ حضرت عباس کی نیابت میں پڑھوں گا، جو شخص یہ منت مانے حضرت عباس اس کے کربلا جانے کا انتظام کرتے ہیں. ابھی منت مانیے اللہ آپ سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت کرائے. تاریخ کہتی ہے کہ حضرت عباس کی اطاعت کا یہ عالم ہے، اور یہی وجہ ہے جب آپ حرم میں جا کر زیارت پڑھیں گے السلام علیکم، کیا زیارت پڑھیں گے؟ یہاں ابو الفضل عباس نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا عبد صالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین ولحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. اطاعت کا یہ عالم ہے. رسول اللہ کے بھی مطیع ہیں، علی کے بھی مطیع ہیں، حسن کے بھی مطیع ہیں، حسین کے بھی مطیع ہیں. حضرت عباس کی شجاعت، کربلا میں حضرت عباس نے جنگ نہیں کی. سوال یہ ہے کہ کہاں جائے؟ حضرت عباس نے اپنی شجاعت بچوں کے لیے پانی کے انتظام میں کنویں کھودنے میں لگا دی. میں نے مقاتل میں دیکھا ہے 2 محرم سے عصر عاشور تک، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کسی نے حضرت عباس کو کربلا کے بن میں کچھ کھاتے پیتے نہیں دیکھا تھا. مجھے نہیں پتا کہ حسین کے غازی نے، شیر پہلوان نے کیا کھایا ہے. مجھے نہیں پتا کہ اتنے کنویں کھودنے کے بعد عباس کی پیاس کی شدت کا کیا عالم ہے. مجھے تو اتنا پتا ہے جب میں نے آنکھیں کھولی پر صغیر کا طریقہ دیکھا، محرم آتا ہے ایک ایک شہید کی مجلس ہوتی ہے، تبرک بڑھتا ہے، لیکن جب 8 محرم آتی ہے شیعوں کے گھروں میں حاضری بنتی ہے، کھانا پکتا ہے، شربت بنایا جاتا ہے، پانی باڑوں میں رکھا جاتا ہے. یا حضرت عباس ہماری شیعہ کی حاضری کو قبول کیجئے. اللہ اللہ، یہ شیعہ کی شجاعت کا عالم ہے. عاشور کا دن آیا، ایک مرتبہ خیمہ امام مظلوم میں گئے اور سر جھکا کر کہا مولا اب تو غلام کو مقتل کی اجازت دے دیجئے. امام حسین نے کہا ابا تم تو ہمارے لشکر کے سالار ہو. وہ یہ جملہ سننا تھا. جو سالار سنا نا تو اس عباس نے کہا آقا کس لشکر کا تذکرہ کرتے ہیں؟ وہ لشکر جو گنج شہیدہ میں سو رہا ہے. آقا اب سالار کو اجازت دے. کہا نہیں عباس تمہیں اجازت نہیں ہے. جب اجازت نہ ملی سر جھکا کے خیمے سے باہر آئے تو کیا دیکھا؟ گردن کو نیوڑا کے خیمے کے باہر بیٹھے تھے. دیکھتے ہیں کہ بھتیجی بار بار اس خیمے میں جا رہی ہے جس میں سوکھے ہوئے مشکیزیں رکھی. عباس سے دیکھا نہیں گیا، اٹھے بھتیجی کے پیچھے خیمے میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ سکینہ سوکھے ہوئے مشکیزوں میں کچھ ٹٹول رہی ہے. عباس نے دیکھا، بچی نے ایک نجرہ سا مشکیزہ نکالا، اسے رخساروں سے لگایا. عباس سے دیکھا نہ گیا، دوڑ کے بھتیجی کو آغوش میں اٹھایا. کہا بیٹی بتاؤ کیا حالت دل؟ کہا چچا پیاس برداشت نہیں ہوتی. ہائے سکینہ ہائے پیار. کہا ہمیں بابا سے اجازت دلواؤ. سکینہ کو آغوش میں لے کر حسین کی خدمت میں آئے. مقاتل کہتے ہیں حسین نے جو عباس کو سکینہ کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا، ایک جملہ عباس سے کہا، ایک جملہ سکینہ سے کہا. کہا عباس بڑی سفارش لے کر آئے ہو. عباس
بڑی سفارش لے کر آئے ہو، اور پھر ایک جملہ سکینہ سے کہنے لگے، سکینہ ابھی تو چچا کو اجازت دلوا رہی ہو، کل جب شام غریبہ میں شمر کے تماچے لگیں گے چچا کو یاد کرو گی، میں کہوں مولا سب بتا دیجئے، کانوں سے گوشوارے چھنیں گے، دامن میں آگ لگے گی، تازیانے پڑیں گے، چچا کو بلاؤ گی، جاؤ عباس پانی لانے کی اجازت ہے۔ میں نے روایتوں کو مختصر کیا، گھوڑے پر سوار ہو کر نہر کی طرف گئے، نہر میں سے گھوڑے کو ڈالا، مشکیزے کو بھرا، مشکیزے کا منہ باندھ کے سوار ہوئے۔ اب بس خواہش ہے کہ کسی طرح پانی خیموں میں پہنچ جائے۔ کہتے ہیں اسپے با وفا مجھے خیموں میں پہنچا دے کہ ظالم نے حملہ کیا، میرے غازی کا شانہ قلم ہو گیا۔ ادھر مشکیزہ والا دوسرے بازو سے تھاما، ایک اور حملہ ہوا، دوسرا بازو کا قطع ہو گیا۔ جو کربلا گئے ہیں انہوں نے زیارت کی ہے، ایک بازو کہاں کٹا ہے، دوسرا بازو کہاں شہید ہوا، علم ٹھنڈا ہوا، مشکیزے کو منہ میں دبایا۔ ادھر آواز آئی، یہ پانی خیموں میں نہ جانے پائے۔ فرمولا نے تیر چلے سے کمان کیا، تیر چلا، مشکیزے پر لگا، سارا پانی بہ گیا، تیر سینہ عباس میں پیوست ہو گیا۔ اس کیفیت میں اسپن باوفا کو روک رہے تھے کہ ہرملا نے وہ ستم کیا، ایک تیر اور چلا، غازی کی آنکھوں میں پیوست ہو گیا۔ آنکھ میں ایک کنکر چلا جائے، ایک ذرہ چلا جائے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ میرا سلام حضرت ابوالفضل عباس پر کہ آنکھوں میں تیر پیوست ہوا۔ اسپے باوفا کی پشت پر ایک مرتبہ جھومنے لگے، ایک ذاکر کے خواب میں تشریف لے آئے۔ وہ ذاکر مصائب پڑھ کے گھر گیا تھا، رات میں سویا، دیکھا حضرت عباس آئے۔ ذاکر گڑبڑا، گھبرا کے اٹھا، ہاتھوں کو چھوڑ کے کہا، مولا اگر کچھ غلط پڑھا تو بتائیے۔ کہ نہیں ذاکر سب صحیح پڑھا، لیکن ایک مصیبت ضرور پڑھا کر۔ ہاتھوں کو جوڑ دیا، کہ مولا کون سی مصیبت؟ کہ یہ ضرور پڑھا کر جب کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا، ہاتھوں کے سہارے زمین پر آتا، تیرا پاس جب گھوڑے سے زمین پر آیا ہاتھ سلامت نہیں تھے۔ اب میں کیسے کیفیت بیان کروں؟ آنکھوں میں تیر ہے، آواز دی، مولا مدد کو آئیے۔ ادھر حسین عجیب مرثیہ پڑھتے ہوئے اٹھے، یا اخی فن کا سرا ساری، ابا میری کمر ٹوٹ گئی۔ علی اکبر شانہ پکڑ کے بھائی کے لاشے پر لے جاؤ، وصیت کی مولا میرا لاشا خیموں میں نہ جائے، وصیت حسین پوری کریں گے۔ ادھر علم اٹھا، ادھر سکینہ نے جو علم آتا ہوا دیکھا، بچوں کو جمع کیا، آؤ بچوں علم آ رہا ہے، میرے چچا پانی لے کر آئے۔ بچے ننھے ننھے سوکھے ہوئے کوزے لے کر خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، ابھی چچا آئیں گے، پانی آئے گا۔ علم آ گیا، حسین آ گئے۔ سکینہ نے کہا، بابا چچا کہاں ہے؟ کہا بیٹی چچا ترائی پہ شانے کٹا کے سو گئے۔ تاریخ کہتی ہے حضرت عباس کی شہادت سے پہلے بچوں نے پانی مانگا، جب عباس کی شہادت ہو گئی پھر خیموں میں کسی بچے نے پانی نہیں مانگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چچا واپس آ جائیے، میں پانی نہیں مانگوں گی۔ ماتم حسین۔